اس کا کیس حل ہو گیا، اس کا میٹر حل ہو گیا. مطلب آدمی ایسے موقع پر کسی پر شک کرنے کے بجائے، تحقیق کرنے کے بجائے، اس طرح کا مطلب ڈرل کرنے کے بجائے، گھر کا ماحول خراب کرنے کے بجائے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دیں. بھائی آپ کو تو مسئلہ حل کرنے سے مطلب ہے نا. اگر خدا نہ خاصا کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا تو اس کو اصل میں ہوتا کیا، ہمارے گھروں میں چیزیں رکھنے کی خاص جگہ ہوتی ہے کہ بھائی پیسے یہاں پڑے ہوں گے تو یہ چابی یہاں پڑی ہوئی ہوگی تو فلاں یہاں. نارملی گھروں میں یہ نظام ہوتا ہے. اگر خدا نہ کرتے کسی گھر میں ایسا ہونا تو وہ لوکیشن بدل دے، اس کو لاک کر دے اور بتائے کسی کو بھی نہیں. یہ ہفتہ 10 دن کر کے دیکھے، 1 مہینہ، اس کو فرق پڑ جائے گا. انشاءاللہ امید ہے یہ چیز کہاں گئی ہے. اگر واقعی جن ہوگا تو وہ ڈھونڈ لے گا کدھر گئے. آدمی ہوگا تو تکلیف ہو جائے گی. وہ نہیں بیچارہ، کیونکہ عموماً جو نا بدقسمتی کے ساتھ گھر میں جو کام والیاں آتی ہیں نا، ان میں بھی بعض اوقات اس طرح کی شرارتیں کرنے والی. کیونکہ یہ صرف پیسوں کے ساتھ مفتی صاحب نہیں ہے، یہ میں تھوڑا سا کھول رہا ہوں. اس پہ کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، آپ کے جوڑے کم پڑ جاتے ہیں، بعد وہ کھانے پینے کی چیز کم پڑ جاتی ہے، فریج میں سے کھانا کم پڑ جاتا ہے، آلو پیاز سبزی کم پڑ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں جو گھر سے کم پڑ جاتی ہیں. اور آپ ڈھونڈتے رہو کدھر گئے. ابھی 2-4 آلو گھر سے نکل گئے تو کس کو پتا چلے گا کہ 2-4 آلو چلے گئے؟ 2-3 آلو چلے گئے، 1-2 پیازے چلے گئے، 2-3 ٹماٹر چلے گئے، کیسے پتا چلے گا؟ کوئی ایک آدھ کپڑے کی جوڑی آگے پیچھے ہو گئی. تو نارملی یہ چھوٹے گھروں میں تو معصیتیں ہوتی نہیں ہیں. بعض بڑے گھر ہوتے ہیں جن میں کچھ بڑا سامان ہوتا ہے، تو ان میں عموماً اس طرح کی چیزیں ہونے کے خدشات رہتے ہیں. تو اب کس پر کیا شک کریں گے آپ؟ کیونکہ ماسی پر بھی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس شرعی ثبوت ہونا چاہیے. بہو پر، بیٹے پر، بیٹی پر، شوہر پر، بیوی پر، کسی کی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس شرعی ثبوت ہونا چاہیے. اور یہاں شرعی ثبوت ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ آسان نہیں ہے. لہذا کسی پر بات کر کے تہمت، بہتان، جھوٹ، دل آزاری، اس کی عزت سے کھیلنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا وبال ہماری قبر و آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تو اس میں گھر کے بڑوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ حکمت عملی سے کام لیں. جتنا وقت اور جتنی دماغ آپ کسی کو شک کرنے میں اور مطلب یہ ٹٹولنے میں، اس کو پوچھنے میں گزاریں گے، اور بہت سارے گناہوں کا دروازہ بھی کھلے گا، گھر کا ماحول برباد ہوگا. کچھ حکمت عملیاں تبدیل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا. پھر اس کا کوئی جیسے امیل سنت نے یا جلیلو کا وظیفہ بتایا، کتنی بار پڑھنا تھا؟ 7 بار. یا جلیلو پڑھ کے پیسے رکھیں، یا جلیلو جیسے موبائل 10 مرتبہ ہے نا، یا جلیلو یا جلیلو یا 10 مرتبہ اول آ کے درود شریف پڑھ لیں. میں کہتا ہوں یہ موبائل ہے، اس پر یا 10 دفعہ یا جلیلو پڑھ کے دم کر دیں. گھڑی ہے، یا جلیلو پڑھ کے دم کر دیں. آپ کے پرس ہوتا ہے، بعضوں کا چیزیں ہوتی ہیں، گھڑی ہوتی ہے، آپ اس طرح کی چیزوں پر جو بھی آپ کی قیمتی چیزیں ہیں یا نارمل چیزیں، یا جلیلو پڑھ کے 10 دفعہ دم کر کے رکھ دیں. ہمارے طلبہ کرام میں کتابوں پر یا جلیلو پڑھ کے رکھ دینا. کتابیں جلی گئی، وہ کتاب لے گیا، یہ کتاب لے گیا. چلو اچھا ہے، علم تو نہیں لے گیا کوئی. اگر علم دماغ کے اندر ہے، صرف کتاب میں نہیں ہے نا، تو پھر خطرہ کم ہے. اور اگر آپ کا علم صرف کتاب کی حد تک ہے تو پھر خطرہ زیادہ ہے. لہٰذا علم کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور کتابوں پر یا جلیلو پڑھ کے دم کر دیں. تکیہ، چادر جو غائب ہو جاتی ہیں نا چیزیں، صابن، تیل، یہ طلبہ کرام سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. کنگھی پر بھی یا جلیلو پڑھ کے دم کر دینا. اپنی چیزیں کیوں آگے پیچھے ہو بھائی؟ اور ویسے بھی کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز لینا بھی نہیں چاہیے. جو طلبہ کرام تو نہیں، عام ہاسٹل میں اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو آفیسز میں ہوتے ہیں یار. یہ کر لیتے ہیں. کسی کے چپل نہیں پہننے چاہیے، یہ ساری چیزیں، کسی کی چیز کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر جگہ پر خیال رکھنا چاہیے. بعد اوقات جیسے کہیں محفل میں جاؤ نا، چپل اتار کے جب واپس آؤ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ باتھ روم سے اپنے چپل پہ باہر برآمد ہو رہا ہے. آپ نے کیا کرے، بول بھی نہیں سکتے تھے. وہ اچھا اس نے اپنے چپل پہنے، ہمارے چپل پہ اس نے اپنے جوتے نہیں پہنے، اس کو جوتے زیادہ پیارے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی کوفت والی چیزیں ہوتی ہیں. تو چلیں چند ایک میں نے مدنی پھول بیان کیے ہیں. اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے. یہ بڑی ذہنی کوفت، ذہنی اذیت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے، عافیت دے. اللہ عافیت دے. یہ بہت اچھا آپ نے ایک مدنی پھول یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی سے تذکرہ نہیں کریں. نہ جھگڑا ہوگا.
نہیں پھر وہ ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، یار بس یار کیا کروں یار. اچھا بھائی تماشا پتہ ہے کیا ہوگا آپ؟ اچھا شک اس کے اوپر ہے، کرتا وہ تھا جس سے جو کرتا تھا نا اسی کو اعتماد میں لے لیا ہے اب اسی کو بتا رہے ہیں نا کہ میرے کو اس پہ شک ہے، وہ اگلا بولے گا، اگلا یہی بولے گا ہاں ہاں لگتا ہے یہی ہے ہاں، اب کہاں رکھنا ہے تو وہ خود ہی بولے گا کہ وہاں رکھا کرو. اللہ اللہ. اچھا پھر تھوڑی دیر ادھر سے بھی نکل گیا، وہ لگتا ہے بہت چالاک ہے، انہوں نے لگتا ہے کسی جگہ سے دیکھ لیا ہوگا، اب ادھر رکھا کرو، 4 جگہ وہ بھی بدلتا رہے گا اور پیسے نکالتا رہے گا. تو یوں کسی کو اعتماد میں لینا نہیں ہے اور شک بھی کرنا نہیں ہے کسی پہ، ایسے خالی خالی شک کرنا جبکہ کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، خود کو کیوں ہلاکت پر پیش کریں اور اللہ نہ کرے ہم کو گناہگار ہو جائیں. اللہ خیر فرمائے. جی کالز دیں. عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں حضور، ماشاء اللہ عز و جل آج نگران شورا ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ عز و جل انہیں نظر بد سے بچائے. حاج صاحب میرے لیے دعائے مغفرت، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما لیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ. جی حاجی امین اور کیا تھا؟ مدنی مذاکرے میں ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری باتیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک جو بڑی اہم بات امیر علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ ابو سے شکایت کروں گی، ماں جو کہتی ہے کہ تیرے ابو سے شکایت کروں گی، تو اگر نیت نہ ہو، شکایت کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ نہ کہے. یعنی یہ ایک جو سنبھلنا گفتگو میں کہ ورنہ یہ گناہ میں مبتلا ہو، تو یہ تو بڑا ایک جو کرنا نہیں ہے جو کرنا نہیں ہے. عادتاً کہہ دیتی ہوں گی نا. ہاں یہ ماشاءاللہ اچھا. اس کے علاوہ اور بھی اس کے ساتھ جی، ضمناً کئی جی. مدنی پھول بیان کیے، جیسے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک طلبہ طالب علم کہہ دیتا ہے جی مجھے آتا ہے. جیسے استاد صاحب نے پوچھا کس کو یاد ہے، اس نے ہاتھ اٹھا، اس کو یاد نہیں ہے، اتفاق استاد صاحب نے اسی کو پوچھ لیا. تو یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت مطلب غلط بیانی ہے. آتا ہوتا تو آدمی اس میں کا ہے. دھوکہ، یعنی جیسے جس کو نہیں آتا اور وہ ہاتھ اٹھائے یعنی شو کرنے کے لیے، کنفرم ہے کہ مجھے نہیں آتا. اس بارے میں بتایا نا میرے لیے سنت ہے تو سیدھا سیدھا دھوکہ دینا ہی ہے. یعنی استاد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سبق یاد ہے، تو وہ بڑے اعتماد سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاں مجھے یاد ہے، تو وہ تو دھوکہ ہی کھا جائیں گے کہ اتنے اعتماد سے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس سے نہیں پوچھنا، چلو کسی اور سے پوچھ لیتے. استاد صاحب کا بھی یہی ہوتا ہے، اگر جس نے ہاتھ نہیں اٹھا اسے پوچھو تاکہ ویسے استاد صاحب یہی ہے کہ جو ہاتھ اٹھاوے نا اسی سے زیادہ پوچھ لینا چاہیے. یہ کیوں ہاتھ اٹھائے گا، کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو دیکھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کنفیوز ہے اور اس کو پکا یاد ہے، وہ پتہ چلے کہ اس کو کچا یاد ہے. وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ استاد بھی وہی جس کو استادی آتی ہے. صلو علی الحبیب. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی چینل کا بہترین علمی سلسلہ جاری ہے. میں ہند کے شہر بھیونڈی سے سید اختار ریاض اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ ایک عام لفظوں میں ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. لیکن شرعی اعتبار سے تو یہ رقم مقرر ہے کہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی، اس سے کم کی رقم نہیں ہو سکتی. یا تو چاندی یا اس کے برابر جتنی رقم بنتی ہے وہ ہونا ضروری ہے، کم نہیں ہو سکتی. زیادہ کی شرعن کوئی حد نہیں ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ رکھیں، لیکن مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جو آسان ہو، کہ نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا ہی اس کے اندر برکتیں ہوں گی. تو اور جو عرف و رواج ہو آپ کے یہاں پر بہت زیادہ کا نہ ہو، درمیانی درجے کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ایسا رکھنا چاہیے کہ جو بآسانی ادا کیا جا سکے. ورنہ رکھ لیتے ہیں بہت سارے، بہت بڑا بڑا مہر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ ادائیگی کی گنجائش ہوتی ہے اور بسا اوقات نہ ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی. یہ بھی غلط اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اگر آپ سنا دیں. جی بڑا مزیدار واقعہ ہے. جی. انہوں نے مخصوص رقم مقرر کی تھی کہ اس سے زیادہ کسی کا جو ہے وہ مہر نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات کا تھا، تو وہ ایک خاتون کھڑی ہو گئیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی کہ تم نے ان کو چاہے کتنا ہی دے دیا ہو، مجھ سے واپس نہیں لوگے. تو یہاں قرآن پاک میں مطلقاً اجازت دی گئی کہ کتنا ہی زیادہ دے دیا ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً رجوع کر لیا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور فاروق نے غلط، عمر نے غلط کہا. تو اس خطا کی تو فوراً اس سے رجوع کر لیا.
تو یہ ہے کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہی کہ جو آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے وہ رکھنا بہتر ہے۔ تواضع، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کمال درجے کی تواضع کے ساتھ ساتھ اس وقت کی خواتین کی علمیت جی صاحب، اور دوسری بات کرنے کی گنجائش، یہاں جو مجھے بھی ایک ایسا مدنی پھول ملتا ہے، حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے اور اس وقت کچھ صحابیات خواتین کچھ بات کر رہی تھی، تو وہ جب تشریف حاضر ہوئے تو وہ ڈر گئی نا، سیم گئی، ڈر گئی، اس طرح کچھ ہوا، تو وہ جس انداز سے بات کر رہی ہوں گی تو فاروق اعظم نے کچھ یوں فرمایا کہ تو مطلب میرے ساتھ یوں کرتی ہو اور نبی پاک کی بارگاہ میں یوں کلام کر رہی ہو، تو وہ ڈر رہی تھی۔ پھر اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جس راستے سے گزرتے شیطان وہ راستہ بدل دیتا، اس طرح کا، یعنی ایک روب اور ایک دبدبا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن جب آپ امیر المومنین بنتے ہیں، یعنی ایمان لانے سے پہلے آپ کی کیفیت، ایمان لانے کے بعد آپ کی کیفیت، اور ایمان لانے کے بعد آپ کی کیفیت، پھر وہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بننے کے بعد آپ کی کیفیت، ان کیفیتوں میں جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی اتنی مثالی تھی کہ ایک مطلب کہ بولنے کی گنجائش دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ لمبا کرتا کیسے سلوا لیا، آپ سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، بیٹے کو بلا رہے ہیں، تو کبھی عورت کہہ رہی ہے کہ جب اللہ نے مطلب کہ اس کو مقید نہیں کیا اور کتنا ہونا چاہیے تو یہ، تو اس طرح آپ اس کو رجوع کر رہے ہیں، اور خود ایک تو رجوع کر لیا، پھر جو جملے لکھیں کتابوں میں جو بھی مفتی صاحب نے بیان کی اس طرح کے کہ ایک عورت نے درست کا عمر سے خطا ہوئی، اس طرح کا مطلب آپ کا ایک منکسر عاجزی والا جملہ ہے، تو حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں یار، کم و بیش آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت ہے، اور ایک عورت بات کر رہی ہیں اور آپ ان کا قول جو قرآن کریم سے انہوں نے بیان کیا ہم نے قبول کیا، پھر بولنے والے کو پتا تھا کہ یہاں بولنے کی گنجائش ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اگر کوئی تھوڑا بولتی منصب آ جاتا ہے نا تو اس کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتا بولیں گے تو یار یہ تو کچھ نہیں کرے گا، نہیں کرے، اس کے اشارے سے زبان کھینچ لی جائے گی، وہ تو وائٹ کالر بن کے نکل جاتا ہے، اسی کے اشارے سے سامنے کی زبان کھینچ لی جاتی ہے۔ وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور ظلم کرانے والا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ظالم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ظالم ہے، ظلم بھی خود ہی کر رہا ہے اور دوسروں کو ظلم میں شامل نہیں کرتا، اور بعض ایسے ظالم ہیں کہ ظلم کرتے ہیں، ہوتے ظالم ہیں، مگر اپنے آپ کو وائٹ کالر ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ظالم نہیں ہیں، اور یہ اپنے کارندوں کو استعمال کر کے ظلم کرواتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے عجیب ظالم ہے کہ ان کا ظلم ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہی مظلوم کے ساتھ ان کو ظلم کرنا ہے، خود نہیں کر رہا، اس کے اشاروں پر ظلم ہو رہا ہے، اور 4 آدمی اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جب پتہ چلتا تو پھر کون کیا بات کرے گا، خاموش ہی رہ جائے گا۔ جب خاموش رہ جائے گا تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ کرم کرے اور ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ واقعہ جو میں نے آپ کو عرض کی نا، مجھے بہت پسند ہے یہ واقعہ، یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم جلالت پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیبت پڑھتے ہیں، ان کے معاملات کو جب پڑھتے ہیں، تو یہ جو کمپیریزن ہے نا، ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ، اور اس کو جو خط لکھا تھا کافر کو کہ ابھی آتا ہوں، اور آپ نے پلٹ کر اس کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہ ملفوظات حیات اعلی حضرت میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی یہ کمپیریزن دیکھیے، یہ خوبصورت طریقہ ہے، مجھے بہت پسند ہے طریقہ، ان معنوں کر کے یہاں ہمارے بزرگوں کی سیرت کا ایک اچھا انداز ہے کہ کس طرح ان کی ہیبت و جلالت تھی، اور کیسا مطلب کہ یہ غیر مسلموں پر قہر و غضب ڈھا رہے تھے یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دکھانے کے بعد پھر صاحب تحریر نے یہ بتایا کہ علماء کے لیے ان کے دلوں میں محبت کتنی تھی۔ ملفوظات میں نہیں، میں نے اس پہ پڑھا، حیات اعلی حضرت میں پڑھا ہے، ملفوظہ شریف میں بھی ہوگا، میں نے حیات اعلی حضرت میں بھی پڑھا ہے کہ کیسی ان کے اندر جو تھی نا وہ تھی کہ علماء کے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ حضرت حضرت کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھوٹے کاف سے، ڈنڈی والے کاف سے، تو کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ مطلب کہ پاؤں کو بیٹا ایک ہاتھ سے دھلا رہا تھا، نہیں پانی ڈال رہا تھا، اور وہ دھو رہے تھے، تو انہوں نے غضب کیا اپنے بیٹے کے اوپر کہ اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور ایک ہاتھ سے پاؤں دھلا،
علماء کی قدر اور علماء کی اہمیت ماشاءاللہ یہ بیان کی کہ ایک طرف تو مطلب کہ ایک ریاست چلانی ہے تو دو وہ دبدبہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے یا جو ایک انداز ہوتا ہے، دوسری طرف علماء کی قدر و اہمیت کہ یہ مطلب کہ انداز ہوتا ہے. تو یہ اللہ ہمارے ان بزرگوں پر کرو رحمت نازل فرمائے. یہ علماء دوست ہے، ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علماء دوست ان کو کہا گیا ہے. علماء کی قدر کرتے تھے. انہی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک کے دور میں تھے، یوں کہا جائے. تو انہوں نے دیکھا تھا نا یہ کہ سواری آ رہی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے، یہ کھڑکی سے اوپر سے دیکھ رہے تھے. بولے کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہے. بولے اصل بادشاہ تو یہی ہیں. تمہاری بادشاہت لوگوں کے بدن پر ہے، ان کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پر ہے. واہ جی، کال دیں. ٹھیک ہے جی. آجی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غیر عالم شاعر کے اشعار میں غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہے. اور امیر علیہ سنت ماشاءاللہ جو ایک اس معاملے میں بھی جو تربیت فرماتے ہیں، تو اس میں بھی اگر تھوڑا یہ موضوع لائیں کہ شعر سننے کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ شوق پیدا کرنا، اشعار یاد ہوں. جیسے کبھی کبھی شعر تو پڑھے جاتے ہیں، امیر علیہ سنت کو شعر کہا جائے تو کتنے پرانے، یعنی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اشعار یاد ہونا، بزرگوں کی جو اشعار یاد ہونا. یہ ہو جائے گا اگر جیسے ہمارے طلباء کرام ہے نا، ان سب کے پاس ہدایت بخشش ہو، قبالہ بخشش ہو، ذوق نعت ہو، وسائل بخشش ہو، اس طرح کی ہمارے مقابرین کی جو کتاب ہے. اسی طرح دیوان سالک ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اسی طرح صدر الافاظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے پیارے کلام ہیں، اور حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں، شہزادہ اعلیٰ حضرت کے. تو اس طرح کی کتابیں ہوں اور اس کے شعر پڑھے جائیں اور آپس میں اشعار کی تکرار ہو. طلبہ کر سے طلبہ کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، ایسا نہیں ٹائم نہیں ہوتا. موبائل پر ادھر ادھر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اگر یہ شروع ہو جائے تو بعض کا ہوتا ہے شعر ابھی سٹارٹ ہوگا اور وہ ہلنا شروع ہوگا، بعض ہلتے ہی نہیں ہے، کچھ مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کچھ ہو رہا ہے. وہ کسی اور جگہ پر ہوتے ہوں گے. یعنی مزہ آتا ہے جب وہ جو شعر پڑھا جائے نا، اس کے معنی اور مفاہیم میں اگر بندہ غوطہ لگائے نا، تو جو عشق و محبت کے ساتھ قلم چلا ہوتا ہے نا، غوطہ لگائے تو عشق و محبت کا فیضان بھی مل جائے. کیا بات. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آئندہ پھر مدنی مذاکرے کے بعد لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے تیار ہیں. چند مدنی پھول ابھی آپ کو وہیں سے ہمارے مبلغین دیں گے انشاءاللہ. میری بھی حاضری کی نیت ہے اور آپ سے مدنی مذاکرے کے حوالے سے انشاءاللہ چند سوالات کرنے کی نیت ہے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم مدنی مذاکرے کے سوالات کی کچھ نہ کچھ دہرائے کرتے ہیں. تو آپ تیار رہیے گا، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، امیل سنت بھی انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. امیل سنت بھی تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ،